رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے۔ اس کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں مولا کائنات کے اس لیٹر پہ بات چل رہی تھی کہ جو 38 نمبر کا ہے، 38 نمبر کا، اور مولا نے یہ لیٹر جب جناب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کے بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، اس وقت مصر والوں کے نام لکھا تھا۔ کل اور پرسوں 2 دن اس لیٹر پہ ایک مختصر سی گفتگو ہوئی۔ مولا کائنات نے اس میں مصر کی قوم کی تعریف کی، پھر اس کے بعد مصر والوں کے حالات کے اعتبار سے قوم کی تعریف کی، پھر جناب مالک اشتر سے متعلق گفتگو کی، پھر جناب مالک اشتر کے اطاعت کے متعلق گفتگو کی، پھر اس کے بعد جناب مالک اشتر کی بعض تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد ان کے پھر اطاعت کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو تاکید کی اور لوگوں سے کہا۔ اور بعد میں پھر ایک پوائنٹ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعض عہدوں کے لیے حریم کا کام کرتی ہیں، اور اس حریم کو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے، اس کے متعلق یا اس کے مطابق ہم کو کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا مولا کائنات نے ان حالات میں جب مصر والے آئے تھے وہاں پہ امام حسن اور امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ خلیفہ کا قتل کر دیں۔ حالانکہ وہ بعد میں پھر وہ حالات پیش آئے، اور ایک الگ گفتگو ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو اور ان چیزوں کو فی الحال ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بعض اس طرح کے لیٹرز ہم اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پہ 2 لیٹر ہیں، دیکھتے ہیں آج ہم ان دونوں میں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دونوں کا تعلق بیت المال سے، اور دونوں کا تعلق تھوڑا سا الگ الگ عنوان سے ہے، لیکن بیت المال میں تصرف کے عنوان سے دونوں لیٹر کا تعلق ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا لیٹر جو ہے لیٹر نمبر 40 ہے، اور دوسرا لیٹر نمبر 43۔ پہلے ہم پہلے لیٹر کو پڑھتے ہیں، پھر ایک تھوڑی سی مولا کائنات کی روش پہ گفتگو کریں گے، دوسرے لیٹر کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس لیٹر پہ گفتگو کریں گے جہاں تک وقت نے اجازت دی۔ پہلا لیٹر ہے کہ جس میں مولا کائنات نے اپنے کسی عامل حاکم کے نام، جو بھی جن کو امام نے اپنا نائب معین کیا تھا، لکھا: اما بعد مجھے تمہارے بارے میں ایک بات کی اطلاع ملی ہے۔ ابھی ہم یوں ہی صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھے دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے، اور اپنے امام کی نافرمانی کی ہے، اور اپنی امانت داری کو بھی رسوا کیا ہے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین کو صاف کر دیا ہے، اور جو کچھ زیر قدم تھا تمہارے کنٹرول میں تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور جو کچھ ہاتھوں میں تھا اسے کھا گئے ہو۔ لہٰذا فوراً اپنا حساب بھیج دو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا حساب لوگوں کے حساب سے زیادہ سخت تر ہے۔ والسلام۔ یہ لیٹر نمبر 40 ہے۔ دوسرا لیٹر ہے کہ جو امام نے اپنے ایک عامل اور ایک نائب کے نام لکھا جس کا نام حبیرہ تھا، حبیرہ الشیبانی کے نام لکھا ہے۔
اس میں لکھا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر ملی ہے. تقریباً وہ جو پہلا لیٹر ہے اسی کا انداز ہے اور معاملہ بھی کافی حد تک ملتا جلتا ہے. مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر ملی ہے جو اگر واقعاً صحیح ہے تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے اور اپنے امام کی نافرمانی کی ہے. خبر یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے مال غنیمت کو جسے ان کے نیزوں اور گھوڑوں نے جمع کیا ہے اور جس کی راہ میں ان کا یعنی جس مال غنیمت کے راستے میں یا جس اس میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے اپنی قوم کے ان بندوں میں تقسیم کر رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں، تمہارے جو نزدیکی ہے. قسم اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور جانداروں کو پیدا کیا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو تم میری نظروں میں انتہائی ذلیل ہو گئے ہو اور تمہارے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. لہذا خبردار اپنے رب کے حقوق کو معمولی مت سمجھنا اور اپنے دین کو برباد کر کے دنیا آراستہ کرنے کی فکر نہ کرنا کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے اعمال میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھو جو مسلمان تمہارے پاس یا میرے پاس ہیں ان سب کا حصہ اس مال غنیمت میں ایک ہی جیسا ہے اور اسی اعتبار سے وہ میرے پاس وارد ہوتے ہیں اور اپنا حق لے کر چلے جاتے ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ مالی اعتبار سے بے ایمانی کے سلسلے میں مولا نے خط لکھا ہے اور یقیناً مولا کو خبر ملی تھی. ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ مولا اپنے والی کو یا اپنے والی یا حاکم کو بھیجنے کے بعد بے خبر ہو کے نہیں بیٹھ جاتے تھے. مولا کا اصول تھا حکومت کا کہ ہمیشہ اپنے عمال پہ جن لوگوں کو مولا بھیجتے تھے حکومت کرنے کے لیے ان پہ سخت نظر رکھتے تھے، کڑی نگاہ رکھتے تھے. نظر رکھنا، سخت نظر رکھنا، دونوں میں فرق ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اتنا کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع ہمارے پاس نہیں موجود تھے کہ وہاں پہ کوئی آدمی ہے اور جیسے ہی یہ کیس ہوا اس نے فوراً جو ہے وہ مولا کو میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا یا مثلاً جو ہے فوراً فون کر دیا. ایسا نہیں تھا. لینڈ لائن بھی نہیں تھا کہ فون ملا دیا. کوئی مولا فی الحال ابھی مثلاً نماز میں گئے ہیں تھوڑی دیر. فرق ہے لینڈ لائن اور موبائل میں کہ ابھی جب آئیں گے گھر پہ مثلاً کھانے کے لیے تب بات ہو جائے گی یا فلاں جگہ آئیں گے. ایسا بھی نہیں تھا. حتیٰ وہ والے جو اپنے ہاں پوسٹ کا سسٹم ہے، ای میل ہے، نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ بس افراد جو ہے وہ خط لے کے جاتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت مولا کائنات ان حالات میں جب ہمارے پاس یہ وسائل، یہ ذرائع نہیں موجود تھے کمیونیکیشن کے، اس وقت مولا کائنات اپنے عمال پہ اتنی سخت نظر رکھتے تھے اور ان کے حالات سے واقفیت وقت کے اندر ہو بھی جاتی تھی اور وقت رہتے ہی مولا اس کے اوپر اقدام کر دیتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ حالات وہاں تبدیل ہوئے، وہاں پہ جو انسان ہے کہ جس کے ذریعے امام نظر رکھ رہے ہیں اس انسان نے دیکھا، ظاہر اپنے ایک معیار بنایا اور جو مولا کا معیار ہے اس معیار کے مطابق ایک خبر یا ایک جو ہے وہ خط تیار کیا. وہ خط چلنے کے بعد مولا کے پاس آیا. مولا نے خط دیکھا، دیکھنے کے بعد جس اعتبار سے بھی ہو جو بھی اپنا آپ کا طریقہ تھا تحقیق کا وہ تحقیق کی اور اس کے بعد مولا نے اس پہ ایکشن لیا اور خود حاکم کے نام خط لکھا. شاید اسی بیچ ممکن ہے کہ مولا وہیں پہ دوسرے افراد کو پھر خط لکھتے ہوں گے اور ان سے تصدیق کراتے ہوں گے. طریقہ تھا. یہ کام یقیناً مولا معجزے سے نہیں کرتے تھے، یہ اسی نارمل طریقے سے کرتے تھے، عام طریقے سے کرتے تھے. کیونکہ اگر معجزے سے کیے ہوتے تو یہ وقت ہی نہیں پڑتا کہ عمال سے بیٹھ کے شکایت کرتے کہ تم نے بے ایمانی کیوں کر لی. معجزے سے مولا خود ہی دیکھ لیتے نا کہ نہیں یہ تو بے ایمانی نہیں، اس کو نہیں، دوسرے کو لے کے آؤ. یہ لوگ پہلے یقیناً صحیح تھے. خوب ایک مین پاور کو لے کے مسئلہ تھا کہ مولا کے پاس جیسے مولا چاہتے تھے پرفیکٹ لوگ ویسا مین پاور نسبتاً کم تھا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سینٹر میں ہونا ضروری تھا. یہ ایسے پہلے جو ہم نے گفتگو کی
جس میں مولا نے مالک اشتر کو مصر بھیجا. خوب مالک اشتر جیسی ذات کو مصر بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پاس دوسرا آدمی ایسا نہیں موجود ہے کہ جس کو مصر بھیجا جائے. مالک اشتر کو مصر بھیجنا اتنا آسان کام نہیں تھا. مالک اشتر جیسی ذات کو مصر بھیجا. تو مین پاور بہرحال جیسے مولا چاہتے تھے جو معیار تھا اس معیار پہ مولا کے پاس مین پاور کی کمی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. باوجود اس کے کہ اتنی تربیت کی اور اتنا سب کچھ کیا، لیکن سامنے والے میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے. لہٰذا مولا کائنات کا جو حکومت کا طریقہ تھا وہ اپنے عمال پہ، اپنے کام کرنے والوں پہ سخت نگاہ رکھتے تھے. خوب یہ چیزیں ہم کو آج دیکھنی پڑیں گی دونوں اعتبار سے. اگر ہمارے پاس چھوٹا سا بھی کوئی اقتدار ہے تو ہم اپنے عمال پہ سخت نظر رکھیں، اپنے کام کرنے والوں پہ کڑی نظر رکھیں، ان کو دیکھیں. آج تو بہت آسان ہو گیا، سی سی ٹی وی. اس وقت تو نہیں تھا. کمیونیکیشن تو چھوڑیے، آج تو سی سی ٹی وی ہے. اس وقت نہ سی سی ٹی وی نہ کمیونیکیشن کے ذرائع، کچھ نہیں. کمیونیکیشن ویسے ہی ہوتا تھا کہ وہ خط کسی طریقے سے پہنچ جائے، خط کسی طریقے سے آ جائے. یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا اس وقت. لہٰذا مولا کائنات انہی حالات میں سخت نظر رکھتے تھے. اس میں پرابلم بھی تھی. افراد جب خط لے کے جاتے تھے تو ان کو ڈر، اب ظاہر سی بات ہے کہ حاکم کے خلاف خط لے کے جا رہے ہیں. اگر راستے میں وہ خط پکڑا گیا تو سوچیے کیا حال ہوگا. آسان نہیں تھا وہ خط جانا. اور اگر بیچ میں انکوائری ہوئی اور انکوائری کے لیے خط آیا اور گیا یا جو بھی اس کے ذریعہ ہوا تو وہ آسانی تھا، سخت تھا وہ. یعنی لانے لے جانے والا بھی اتنا معتبر ہو کہ بات لیک نہ ہونے پائے، جس کے پاس آ رہا ہے وہ بھی اتنا معتبر ہو کہ لیک نہ ہونے پائے، اور اتنا سمجھدار ہو کہ وہ خط، یا اتنا اس اعتبار سے بھی اتنا معتبر ہو کہ وہ خط کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگنے پائے. یہ بہت سارے حالات تھے کہ جس کے بعد یہ کمیونیکیشن ہوتا تھا. تو مولا کائنات ان حالات میں بھی ہمیشہ سخت نگاہ رکھتے تھے، کڑی نگاہ رکھتے تھے. اس سے پہلے کسی موقع پہ یاد ہوگا کہ ہم نے وہ ایک لیٹر آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں مولا کائنات نے اپنے ایک عامل کو خط لکھا تھا کہ ہم نے سنا کہ تم نے امیروں کی دعوتوں کو قبول کر لیا اور پیالوں میں بھر بھر کے نعمتیں آ رہی تھیں اور تمہاری طرف بڑھائی جا رہی تھیں اور تم کھا رہے تھے. نہیں، اس حد تک مولا کائنات اپنے عامل پہ، اپنے کام کرنے والوں پہ نگاہ رکھتے تھے اس اعتبار سے. اور یہ بھی نہیں کہ مثلا نعوذ باللہ استغفر اللہ اڑی اڑائی بات. مولا کائنات کی خود اپنے اقوال ہیں اس مسئلے میں کہ حق و باطل کو پہچانو. قرآن کی آیت مولا کی نگاہ میں سورہ حجرات کی، جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس پہ غور و فکر کرو، تب فتبینوا. مولا کائنات سے بہتر اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو ایسا نہیں کہ مولا کائنات نعوذ باللہ نہیں غلطی ہو گئی، سوری، وہ کسی نے کہا تو ہمیں نہیں. جب تک یقین نہیں ہو اس وقت تک علی کسی چیز کے مسئلے میں نہ قدم بڑھائے گا آگے، نہ کوئی اقدام کریں گے مولا. تو وہ ان حالات میں یقین کا حاصل کرنا اور یقین کو حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار، ابھی وہ اقتدار الگ طرح کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ مثلا وہ لیڈرشپ یا ہر اعتبار سے ہم اس کو اپنے اعتبار سے اس کو لینے کی کوشش کریں. اگر آج ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بھی اقتدار ہے یا کوئی بھی اقتدار ہے تو جس کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری دی ہے، اس پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں. اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس پہ نظر رکھنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اندھ وشواس. اور یہ چیز اکثر جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی موقعوں پہ وہ نقصان بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ نقصان بھی ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوتا ہے، نقصان بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہو پاتا ہے. ایسے مواقع کے لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہترین سیرت ہے. مولا کائنات نے جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا گورنر بنانے کے لیے، وہ انتخاب بھی یوں ہی نہیں تھا، وہ انتخاب بھی کردار کی بنیاد پہ تھا، وہ انتخاب بھی سیرت کی بنیاد پہ تھا. لیکن اس انتخاب کے بعد بھی مولا کائنات نے ان کے اوپر سخت نظر رکھی کہ کہیں یہ لغزش نہ کھا جائے، کہیں یہ ڈگمگا نہ جائے. یہ امام علی کا طریقہ تھا حکومت کا، اور اتنی احتیاط تھی امام علی کی ان کاموں میں. اور چونکہ نظر رکھی لہٰذا معاملات کھل کے سامنے آئے. لہٰذا
جب بھی مولا کائنات ان کے تصرفات پہ جو بھی کیا چیز وہ مصرف کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان پہ کی نگرانی کرتے تھے. اور جہاں پہ بھی کسی نے اسلامی حدود سے ذرا بھی تجاوز کیا، مولا کائنات فوراً اس کے نام ایک لیٹر بھیج دیتے تھے، خط تحریر کر دیتے تھے. آج اگر کوئی اتنا لیٹر بھیجے تو یہ تو کیا کوئی بھی بات ہی، بس جب دیکھو ان کا ایک لیٹر چلا آ رہا ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، جب دیکھو ایک لیٹر لکھ دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن نہیں، مولا کائنات کی نگاہ میں حدود اسلام کے، اسلامی قوانین، اسلامی اصول، اسلامی بیت المال اتنا اہم تھا کہ ذرا بھی بیت المال کو ادھر ادھر دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے. یہ مولا کائنات کے جو معیار، ان کی نگاہ میں جو معیار تھا وہ یہ تھا. آج ہم لوگ بیت المال کو کس طریقے سے بغیر کسی غور و فکر، نہیں بےمانی ضروری نہیں کہ بےمانی ہو، نہیں، بعض اوقات غلط مصرف صرف بےمانی نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی، تو اگر آج پہنچ گئے انشاءاللہ آج، تو اس کے بعد کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے. تو مولا کائنات ان تصرفات کی کہ کیا مصرف کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس پہ سخت نظر رکھتے تھے. اور ذرا سا بھی آپ کو اگر خبر ملتی تجاوز کیا تو فوراً تنبیہی خط لکھ دیتے تھے. ایک خط میں تنبیہ آ جاتی تھی. اور امام کا یہی وہ طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے امام کے کئی افراد ٹوٹ کے حاکم شام کی طرف چلے گئے. یہاں پہ بھی جو موجودہ پولیٹکس ہے اس میں یہی دکھا ہے، بھائی دیکھو آدمی مت ٹوٹنے دو، آدمی مت توڑنا، بھلے چلے گا تھوڑا بہت، کیا سبھی کر رہے ہیں. امام علی کو بھی یہ بات بھی ہم عرض کر چکے ہیں شاید 1 سال 2 سال پہلے کسی گفتگو میں آپ کے سامنے، کہ بعض لوگوں نے آ کے امام علی کو بھی جو ہے مشورہ دیا، یا علی وہ وہاں سے تو جو ہے لوگوں کو ہر مہینے اتنا مل رہا ہے، آپ بھی کچھ ہر مہینے دے دیجئے لوگوں کو، تو بہت سے لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. آپ کی طرف لوگ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کچھ پیسہ ویسا نہیں خرچ کریں، کچھ مال خرچ کیجئے، ان کے اوپر پیسہ ویسا خرچ کیجئے. مولا کائنات نے سختی سے اس کی مخالفت کی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے، علی ابن ابی طالب بیت المال کو کیسے ان چیزوں میں خرچ کر سکتا ہے؟ لہٰذا جو مولا کائنات اس سختی سے کام لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات، آدمی حاکم بنتا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے لیے سمجھتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اقتدار ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو آزادی مل گئی، چھوٹ مل گئی. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے ان قانون کو لے کے ہمیں چلنا ہے، ان قوانین کو خود بھی فالو کرنا ہے، امت سے بھی فالو کروانا ہے. ہم قانون کے باہر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم حاکم بن گئے تو ہم اپنے حساب سے قانون کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لہٰذا جب مولا کائنات نے سختی سے کام لیا، اس طرح کے خط لکھ کے جو بھی ہے، تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ افراد، اچھا یہ افراد بھی چھوٹے نہیں تھے، یہ وہ افراد جن کو مولا نے والی بنایا تھا، مولا کائنات ان کو اپنا نائب بنایا تھا. یہ افراد اگر ٹوٹ کے جائیں، بظاہر دنیا اس کو جس کے طرف سے یہ افراد ٹوٹیں اس کی ناکامی سمجھتی ہے، اور جس طرف جائیں اس کی کامیابی سمجھتی ہے. حاکم شام یقیناً ایسے افراد کے آنے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، لیکن مولا کائنات اس کو اپنی ناکامی نہیں سمجھ رہے تھے. اور یہ بھی مولا کی سیرت ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو ناکامی نہ سمجھنا یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف ہمارا راستہ ہے. یعنی ہماری کامیابی اور ناکامی اس میں نہیں ہے کہ ہم افراد کو نہ ٹوٹنے دیں. البتہ یہ بات بریکٹ میں اہم ہے، ضروری ہے کہ حتی الامکان افراد کو واقعی نہ ٹوٹنے دیں، لیکن کس قیمت پہ؟ یہ بات دین کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اس کے لیے ہم اپنے اخلاق میں سدھار کریں، ہمارے اخلاق سے افراد نہ ٹوٹیں، ہمارے انداز گفتگو سے افراد نہ ٹوٹیں، ہمارے لہجے سے افراد نہ ٹوٹیں، ہماری جو اس کا حق ہے جو سہولیتوں میں، اس کی بنیاد پہ لوگ نہ ٹوٹیں، ہمارے رویے سے لوگ نہ ٹوٹیں. لیکن اگر اس قیمت پہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں کہ یا دین یا افراد، تو ٹوٹ جائے. پھر دین کا، افراد کا بچانا کامیابی نہیں ہے، دین کا بچانا ہمارے لیے کامیابی، دین کا بچانا ہمارے لیے اہم. لہذا مولا کائنات حاکم شام کو لگا کہ ہماری کامیابی ہے کہ دین، افراد ٹوٹ کے ہمارے پاس. امام علی کے لیے تھا کہ نہیں، ہم دین کو بچائے لے رہے ہیں، یہ ہماری کامیابی. یہ فرد وہاں پہ غلط جگہ پہ تھا، ہمارے
انڈر میں یہ حکومت کر رہا تھا، یہ جو وہاں پہ خود بدھ کر رہا تھا، اس کے ذمہ دار صرف یہ نہیں تھا، ابھی ہم کو معلوم ہو گیا تھا ہم بھی اس کے ذمہ دار تھے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مولا کائنات نے سختی سے ایکشن لیا، اس ایکشن کی بنیاد پہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ مولا کائنات کو اندازہ تھا، ایسا نہیں کہ مولا کائنات پولیٹکس سے اور حالات سے ایک دم بے خبر تھے، انجانے مولا کائنات نے نعوذ باللہ غلطی نہیں کی ہے۔ یہ مولا کائنات کو اندازہ تھا کہ جو لوگ اتنے زیادہ دیانتدار نہیں ہیں، جب ان پہ سختی ہوگی تو اس کا ریئیکشن بھی سامنے آئے گا، لیکن مولا کائنات کے لیے ان افراد کا روکنا اور بچانا اتنا اہم نہیں تھا جتنا دین کے اقدار، ویلوز اور دین کے حدود کا بچانا امام کے لیے اہم تھا۔ لہٰذا دین کے حدود کو بچانے کے لیے اپنے افراد کو امام علی نے قربان کر دیا، اور اس کو کامیابی سمجھا، اس لیے کہ دین بچ گیا امام علی کے لیے، تبھی تو کہا فزت رب الکعبہ، اسی لیے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ یہ ناکامی نہیں تھی امام علی کی۔ لہٰذا وہ لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد حاکم شام سے مل گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی چلا جائے تو پھر وہ دین کو بھی برباد کر رہا ہے اور دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ انہی افراد میں سے ایک یہ شخص جو دوسرا والا لیٹر، پہلا والا نہیں، جو دوسرا والا جس کو ہم نے جس میں مال غنیمت وغیرہ کی بات کی ہے، مکتوب نمبر 43، اسی میں ایک شخص یہ حبیرہ شیبانی تھا کہ جب وہ مال غنیمت والا معاملہ ہوا، مولا نے اس کو لیٹر لکھا، سختی سے لکھا، اور جب یہ لیٹر اس تک پہنچا ہے اور یہ سارے حالات پیش آئے ہیں تو وہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد امام کو چھوڑ کے حاکم شام کی طرف چلا گیا، اور حاکم شام سے جا کے وہ ملحق ہو گیا۔ جب حضرت نے اس سختی کا اظہار کیا تو ایسے افراد حضرت کا ساتھ، امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یقیناً ان سختی میں، ان حالات میں بہت سارے لوگ تھے جو امام کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو پہلے والے لیٹر پہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ کہ دوسرا لیٹر بھی آج ہو جائے۔ مکتوب نمبر 40، لیٹر نمبر 40۔ اما بعد، مجھے تمہارے بارے میں ایک بات کی اطلاع ملی ہے۔ مولا کائنات کو خبر ملی، مولا کائنات نے خبر کے مطابق لکھا کہ ہم کو خبر ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس طرح کے لیٹرز کا اصول ہوتا ہے اس میں یہ نہیں لکھا جاتا ہے کہ فلاں سے خبر ملی ہے، اور وہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سامنے والے کو پھر بھی موقع دیا امام نے اس کو اپنی صفائی کا، کہ بالفرض اگر ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے کرنا کچھ چاہا ہو، کرا ہوا کچھ ہو، یا کر کچھ رہا ہو، دکھا کچھ ہو، بہرحال ایک حسن ظن کہ جو اسلام کے قانون میں ہے کہ ایک انسان آخر تک یہ سوچے کہ اس میں کچھ شاید اچھائی ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو اپنے یہ اگر اسی لیے تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے، اگر تم نے ایسا کیا ہے بالفرض۔ یہ ساری چیزیں اس اگر کی بنیاد پہ، حالانکہ اگر اتنا کمزور نہیں ہے۔ مولا نے بہت ساری چیزوں ہیں، یعنی یقیناً جب تک مولا کو اطمینان نہیں ہو گیا تھا، مولا مطمئن نہیں ہو گئے تھے، اس وقت تک مولا نے یقیناً خط نہیں لکھا، لیٹر نہیں لکھا ہوگا۔ یہ خط اس وقت لکھا ہوگا مولا نے کہ جب وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا ہے تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا، یعنی وہ ایسا کام ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنے امام کی نافرمانی کی ہے۔ تم وہاں اس لیے نہیں گئے تھے کہ اپنے نفس کی جو ہے تم اطاعت کرو، اس کی پیروی، تم اس لیے گئے تھے کہ تم اپنے امام کی پیروی کرو، اپنے دین کی پیروی کرو، اپنے اللہ کی پیروی کرو۔ تم نے اپنے امام کی نافرمانی کی ہے اور اپنی امانت داری کو بھی رسوا کیا ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی، اور ہمارے پاس بہت قیمتی نعمتیں، ان نعمتوں کو نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے، وہ اللہ نے ہم کو پہلے سے دی۔ یعنی ہمارے پاس جب بچہ پیدا، کہتے ہیں نا بچے معصوم ہیں، البتہ یہ معصوم وہ والا معصوم نہیں ہوتا کہ جیسے 14 معصومین ہیں یا 12 اماموں والی عصمت ہے یا انبیاء والی، نہیں، یعنی گناہ نہیں کیا ہے۔ جب یہ بچہ زندگی کا پہلا گناہ کرتا ہے تو اپنی عصمت کو توڑ دیتا ہے، تار تار، بہت سخت ہوتا ہے یہ پہلا گناہ، عصمت کو اپنے تار تار کر دیتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بچا لے جائے تو یہ اپنی یہ عصمت کہ جو یقیناً ائمہ معصومین کی عصمت کے برابری میں مقابلے میں نہیں ہے،
اگر یہ اپنی عصمت کو بچا لے جائے تو یہ کامیاب ہے. یہ ہم سب کی. اور پھر ہر ہونے والا گناہ نہ یہ کہ صرف گناہ ایک نقصان ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات کو لے کے آتا ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ پازیٹیو اس سے. ایک انسان جب تک وہ امانت میں خیانت نہ کرے وہ امانت دار ہے. وہ امانت دار ہے. امام کہتے ہیں کہ تم نے اپنی امانت داری کو بھی رسوا کر دیا ہے. تمہاری امانت داری رسوا ہو گئی، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے ہو تم. لوگ تم کو بنوانے امین اب نہیں پہچانیں گے، اب تم کو بنوانے خائن پہچانیں گے، خیانت کرنے والے پہچانیں گے. تم نے امانت داری کو اپنے باقی نہیں رکھا، ضائع کر دی امانت داری کو. تمہارے پاس اب امانت داری نہیں بچی، کیونکہ تم بیت المال کے ہی امین نہیں رہے ہو. تو اگر تم نے ایسا کیا ہے تو اللہ کو ناراض کیا، اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی امانت داری کو بھی رسوا کیا. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ابھی اصل معاملہ کیا ہے اب امام بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا ہے، ایسا کیا. اب پھر امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین کو صاف کر دیا ہے اور جو کچھ بھی تمہارے اختیار انڈر میں تھا اس پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے اور جو کچھ ہاتھوں میں تھا اسے کھا گئے. یعنی بیت المال کے مال کو تم نے ہڑپ کر لیا ہے. یہ بیت المال کا مال ہڑپ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، سخت کام ہے. خود مولا کائنات بیت المال کے لیے کتنا حساس تھے. مولا کائنات کو اس کی بھی فکر تھی. ابھی دوسرے والے مکتوب میں ہم اس بات پہ تھوڑی سی اس پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ نہیں دینا ہے، مستحق تک دینا بھی امانت داری ہے. اور مولا کائنات اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتے تھے. جب تک حق صاحب حق تک، مستحق تک نہیں پہنچ جاتا تھا مولا کائنات کو سکون نہیں ملتا تھا. بیت المال کے لیے بہت حساس تھے. اور بیت المال، کوئی بھی بیت المال کئی اعتبار سے کسی حکومت کی بنیاد واقع ہوتا ہے، کئی اعتبار سے بیت المال. لہٰذا مولا کائنات اس بیت المال کے لیے شکوہ کریں کہ تم نے اس میں خیانت کی ہے. علی جیسا ذات، علی جیسی ذات کہ جو اپنے ذاتی بات کے لیے بیت المال کے چراغ کو بجھا دے اور اندھیرے میں گفتگو کرے، وہ ذات کی جو بیت المال کے مال کے لیے جو بیت المال کے لیے اتنی حساس ذات ہو، جب امام علی کو اتنی بڑے غبن یا اتنے بڑے ہیر پھیر یا خیانت کی خبر ملے تو امام علی پہ کیا گزری ہوگی. لہٰذا وہ امام علی کے جو بھی غصہ ہے اور جو اس کی ویلیو ہے اس کام کی، اس چیز کی، وہ ختم نظر آ رہی ہے. ایک چیز ہم یہ لے کے چلیں کہ آج وہ لوگ جو بھی کسی اعتبار سے بھی رقوم شرعیہ کے ذمہ دار ہیں، یقیناً ان کے پاس مراجع کا اجازہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمٹ تک، ایک حد تک بیت المال کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ. اور ان چیزوں کو وہ اپنی نگاہ میں رکھیں اور ان ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں نبھا سکتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں، لیکن بیت المال کے اصول کو تبدیل یا خراب نہیں ہونے دیں. نہیں کہا کسی حکیم نے، کسی ڈاکٹر نے کہ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں تو آپ اس کام کو کیجیے، شوقیہ مت کیجیے، مگر بیت المال کے حریم کو مت ٹوٹنے دیجیے. بیت المال کے اصول ہیں، قوانین ہیں بیت المال کے، اہم مہم کا مسئلہ ہے، استحقاق کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بیت المال کو لے کے. آج بہت آسان لگتا ہے، کوئی آدمی بھی رقوم شرعیہ کی ذمہ داری بہت آسانی سے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں بہت بیسک ہیں کہ جو بہت آسانی سے ہوتا ہے اور مراجع کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ، لیکن کہیں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں. ابھی یہ پرابلمس دیکھیں، اور یقیناً ہر آدمی، انصاف یہی ہوتا ہے، ہم لوگ ایسی باتیں جب ہمارے سامنے آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم سے ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی. ہم خود اپنے کو دیکھیں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، تاکہ ہر آدمی اپنے نفس کو فائدہ پہنچا سکے. امام نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ تم نے جو بھی تھا وہ تم کھا گئے ہو، تم نے قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا فوراً اپنا حساب بھیج دو. یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے. انسان اگر قومی کام کر رہا ہے تو اس کو اپنا حساب پبلکلی پیش کرنا چاہیے اصولاً، تاکہ کسی کو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ
بے ایمانی نہیں کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس سے مطالبہ کیا جائے حساب کا، عوام اس سے حساب پوچھنے لگے تو وہ حساب پیش کرتے. اس لیے کہ اگر اس موقع پہ بھی وہ حساب نہیں پیش کرے گا تو باوجود اس کے کہ اس نے یقیناً کوئی غلطی نہیں کی ہے، نہیں کھایا ہے، لیکن لوگ یہی سمجھیں گے کہ کیوں نہیں پیش کر رہا. شک کے حالات پیش ہو، اور جب انسان کلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کو حساب بھیجنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. امام اس آدمی سے اسی لیے حساب مانگ رہے ہیں، اپنے اس عامل سے اسی لیے حساب مانگ رہے ہیں، حساب بھیج دو، کہ جب حساب آ جائے گا تو کلیئر ہو جائے گا. بیت المال کی انٹری یہ تھی، بیت المال کی موجودگی یہ ہے، بیت المال کا خرچ یہ ہے. امام دیکھیں گے کہ انٹری اتنی ہے، خرچ یہ ہے، مائنس کر لیں گے، پھر باقی جو موجودگی ہے اور جو یہاں پہ بیلنس آ رہا ہے یہ برابر ہے تو ٹھیک ہے، آپ امین ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر اس میں فرق ہے تو باقی کہاں گیا؟ آج وہ لوگ بھی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی میراث نہیں ہے، پرسنل چیز نہیں ہے. اور یقیناً اس طرح کے جو بھی تحریک ہوتی ہے، جو بھی ادارے ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے سب کے پاس. بغیر حساب کے تو آدمی کام نہیں کرتا ہے آج کل. اور یعنی جو سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کا ایک جز ہے حساب کتاب، بغیر اس کو تو نہیں کرے گا. خود آدمی کو بھی معلوم ہونا چاہیے حساب کتاب کیا. تو ایسی صورت میں اس کو حساب دینے میں مشکل نہیں ہونا چاہیے، یا پہلے سے طے کر دے کہ ہمارا ایک یہ دائرہ ہوگا کہ ہم صرف اس دائرے میں حساب کو پیش کریں گے. یہ مسئلہ ہے. لیکن بالآخر کہیں تو حساب پیش کرے. اگر کہیں حساب نہیں پیش کرے گا تو ہم یہی مان کے چل رہے ہیں کہ اس نے بے ایمانی نہیں کی، لیکن بے ایمانوں کے لیے راستہ کھولے گا. کل کو 4 بے ایمان مل کے ایک ادارہ بنائیں گے، ادارے کے نام پہ پیسہ جمع کریں گے، پیسہ جمع کر کے کھا جائیں گے. جب ان سے حساب مانگا جائے گا تو یہی کہیں گے کہ فلاں نے کا حساب دیا جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، جبھی پہلے ان سے لیے تو آ کے ہم سے مانگیے گا. یہ چیز دیکھیں، مال، بیت المال کسی بھی قوم کے سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم چیز ہے. آج ہمارے قوم میں بہت زیادہ پرابلم یہی اسی لیے ہے کہ بیت المال کا جو صحیح موقع، اس کا مطلب نہیں کہ سب غلط کر رہے ہیں، لیکن نہیں، بہت سی جگہوں پہ صحیح مصرف نہیں ہے. بعض جگہوں پہ لوگ بیت المال کو یا بیت المال کے جو ملکیت ہے اس کو اپنے ایگو کے لیے یوز کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کر لیتے ہیں، اپنی انانیت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. یہ بات ہم نے کافی پہلے بھی کہی تھی اور شاید بیچ میں بھی عرض کی ہے، اور یہ حقیقت ہے، درد دل ہے کہ آج ایسا نہیں کہ ہماری قوم کے پاس رقوم شرعیہ کم ہے. ہماری قوم کے پاس دولت نہیں، بہت دولت ہے الحمدللہ، رقوم شرعیہ بھی بہت ہے. لیکن ان رقوم شرعیہ اور اتنی دولت کے باوجود آج جو ہماری قومی ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی. ہم پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، کسی شہر کی بات نہیں کر رہے. آج ہم گنے اپنی انگلی پہ کہ ہمارے پاس کتنے ہاسپٹل ہیں، ہمارے پاس کتنے اسکول ہیں، جو سب سے بنیادی چیز ہے اور آج کی سب سے بہت اہم ضرورت ہے، بالخصوص لڑکیوں کے اسکول، تاکہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ خود حجاب کی بھی حفاظت رہے. آج ہمارے پاس کتنے اسکول ہیں، کتنے آج ہمارے پاس چینلز یا نیوز چینلز. اب ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کہیں کہ فلاں کا لائسنس نہیں، فلاں کا نہیں، جو بھی آج نہیں ہے، لیکن سسٹم تو ہمارے پاس ہمیشہ کا ہے. میگزین، نیوز پیپر، وہ چیزیں کہ جو ایک قوم کی ضروریات میں سے ہوتی ہیں، کتنی ہمارے پاس ہے. اتنے مال اور اتنے بجٹ کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر اس کا ریزن کیا؟ ایجوکیشن پہ کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا ہم ایجوکیشن کو مضبوط کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں جو تربیت کی پرابلم ہے، کمی ہے، اس کمی کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرامنگ. بعض اوقات ایجوکیشن میں اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوچنگز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. خوب اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ ایسا نہیں کہ ان کاموں کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، بجٹ، پروگرامنگ نہیں. کیونکہ جن افراد کے پاس پروگرامنگ ہے
ان کے پاس بیت المال یا امکانات نہیں. جن کے پاس بیت المال یا امکانات ہیں شاید ان کے اندر پروگرامنگ کی صلاحیت نہیں. ہر صورت میں نقصان قوم کا ہو رہا ہے. قوم کو جو ترقی کرنی چاہیے وہ ترقی نہیں کر پا رہی. قوم کو جس کمال تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پا رہی. ورنہ یہی بیت المال، یہی رقوم شریعہ اتنی ہے اور اس حد تک کافی ہے اس کام کے لیے کہ اس کے ذریعے سے قوم کو ترقی کی طرف لے کے جایا جائے، کمال کی طرف لے کے جایا جائے، قوم کو آگے کی طرف لے کے جائے. تو بہرحال آج رقوم شریعہ کو لے کے مسائل تو ہیں، مشکلات تو ہیں. کام کیا ہے ہماری قوم کے پاس؟ ہمارے قوم کے پاس عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے بھی اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسی کام کو کرتے ہیں، ڈپلیکیسی کرتے ہیں. دیکھیں کہ آیا اس علاقے میں اگر ایک کام ہو گیا ہے تو ابھی اس کی دوبارہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بسم اللہ. لیکن اگر نہیں ہے تو ہم کوئی اور کام کریں. ضروری تھوڑی کہ جو اس نے کیا وہی ہم بھی کریں. سیم کام کو بغیر ضرورت کے ریپیٹ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والے کے اندر پروگرامنگ، پلاننگ یا خود سے کوئی فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. ایسا انسان جب بیت المال کو خرچ کرے گا اور بیت المال کا مصرف کرے گا تو آپ خود سوچیے کہ قوم کہاں جائے گی. جس کے اندر خود سے صلاحیت نہ ہو کہ کام کے بارے میں سوچے اور صحیح روش پہ کام کو لے کے آگے بڑھے. تو یہ بیت المال کا مسئلہ ہے. بیت المال اہم چیز ہے، آسان چیز نہیں کہ کوئی بھی بیت المال پہ تصرف کر لیتا ہے. اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ بنیادی اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس حد تک بیت المال پہ کیا کیا تصرف کر سکتے ہیں اور کیا تصرف نہیں کر سکتے. لہٰذا امام نے مطالبہ کیا کہ فوراً اپنا حساب بھیج دو. یعنی ابھی بھی امام موقع دے رہے ہیں کہ اگر تم گنہگار نہیں ہو، اگر تمہارے اندر یہ پرابلم نہیں پائی جاتی ہے، مشکل نہیں پائی جاتی ہے، تو تم اپنا حساب بھیج دو. حساب بھیج دو کہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا حساب لوگوں کے حساب سے زیادہ سخت تر. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کو حساب دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا، بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. اگرچہ امام ہیں، بغیر علم غیب و معجزے کے، بغیر علم غیب کے ان چیزوں کے، امام کے اندر وہ بصیرت و صلاحیت ہے کہ امام جب حساب آئے گا تو اس کو باریکی سے، گہرائی سے دیکھیں گے، جو خامیاں اس کو پکڑ لیں گے. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہر آدمی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. خوب امام علی کے لیے تو یہ لفظ بھی اصلا مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے مولا کے. بہرحال سامنے والا تو کوشش کرتا ہے. امام یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تم ہم کو حساب دے دو گے اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا. نہیں، اصل تم کو اللہ کو حساب دینا ہے. ظاہر بات صرف اس کے لیے نہیں، ہر وہ انسان کی جس کے ہاتھ میں امانت ہے اس کو اللہ کو حساب دینا ہے. لوگوں کو تو ہم کچھ بھی کہہ کے بہلا سکتے ہیں، چپ کرا سکتے ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کا حساب لوگوں کے حساب سے زیادہ سخت ہے. اللہ اس طریقے سے نہیں کہ تم نے کچھ بھی، اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی دخل ہوگا. اللہ اس بنیاد پہ حساب کتاب لے گا. اللہ کا حساب زیادہ سخت تر ہے بنسبت لوگوں کے حساب کے. تو اگر ہم کسی بھی امانت کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ حساب و کتاب کے لیے آمادہ رکھیں. والسلام. یہ لیٹر 40 تھا جو امام نے اپنے کسی عامل کے نام لکھا تھا. دوسرا لیٹر آئیے پڑھتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر کل دوسری باتوں کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ کل سے. امام کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں، یہ دوسرا لیٹر کہ جو کہ حبیرہ شیبانی کے نام امام نے لکھا تھا.
یہ وہی جس کے لیے ہم نے کہا کہ حبیرہ شیبانی وہ ہے کہ جب امام نے سخت لیٹر لکھا تو امام کے لیٹر کے نتیجے میں حبیرہ امام کو چھوڑ کے جا کے حاکم شام سے مل گیا. یہ وہ ہے. مجھے ابھی وہی انداز لیٹر ہم پڑھ چکے ہیں, تھوڑی سی بس یہاں پہ وضاحت کرنی, جیسے تھوڑی سی وہاں پہ وضاحت کی تھی. مجھے تمہارے بارے میں خبر ملی ہے, ایک خبر ملی ہے جو اگر واقعاً صحیح ہے, اگر دیکھیں یہاں بھی وہی امام کی روش ہے بات کرنے کی. ایسے ڈائریکٹ کسی پہ الزام ہی لگا دیتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی کے بارے میں, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہم لوگوں کے. امام جیسا آدمی کہ جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ سب کچھ تحقیق کر کے پھر امام نے یقیناً قلم اٹھایا, لیکن تب بھی انداز سے گفتگو ہے کہ اگر ایسا ہے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے اڑتی بھی کسی کو سن لیا کہ کسی کے حق میں نگیٹو کوئی بات ہے تو پورے یقین سے کہتے ہیں وہ تو ایسا ہے, اس نے تو ایسا کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے معاشرے میں. ذرا سا بھی کہیں سے بے بنیاد بات بھی اگر کسی کی اڑتی آ گئی جس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسا کیا اس نے تو ایسا کیا, وہ ایسا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا خراب ہے, اس کا مزاج یہ ہے, ہر اعتبار سے اس پہ الزام لگاتے ہیں. اتنی آسانی سے ہم کسی کی غلطی کو نہیں مان سکتے ہیں. کسی کی غلطی کو ماننے کے لیے طریقے ہیں. فلاں نے فلاں غلط کام کیا تو اس غلط کام سے متعلق ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے, گواہ, کچھ طریقہ ہوگی جس سے ثابت ہو کہ غلط ہے, تب ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. اور اگر ثابت بھی ہو گیا کہ غلط ہے تو ہم ہر ایک سے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں, نہیں تو پھر غیبت ہو جائے گی. ہم لوگ عموماً ہوتا ہی ہے کہ کسی کی خرابی ہوتی ہے تو اس سے نہیں کہتے ہیں, دوسروں سے کہتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیبت ہو جائے گی. اور اگر ثابت نہیں ہے اور واقعاً اس کے اندر غلطی خرابی نہیں پائی جاتی ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے, نہیں کیونکہ تہمت ہو جائے گی. افسوس کی یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہے. امام جیسی ذات بہت اس سے لکھ رہے ہیں, دیکھیں کہ امام کی خبر ملی ہے جو اگر واقعاً صحیح ہے تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے. دیکھیں وہاں بھی بیت المال کے لیے امام نے اسی لفظ کو استعمال کیا, یہاں بھی پروردگار کے لیے وہ تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے اور اپنے امام کی نافرمانی کی ہے. اللہ کے بھی خلاف ہو, امام کے بھی خلاف ہو. تمہارا حق یہ تھا کہ تم اپنے امام کی فرما برداری کرو, امام کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے مال غنیمت کو جسے ان کے نیزوں اور گھوڑوں نے جمع کیا تھا. مال غنیمت یقیناً جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ جب کہ مسلمان جب میدان جنگ میں جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, جنگ کرنے کے بعد سامنے والے کے لشکر پہ جب جیت حاصل ہو جاتی ہے, فتح مل جاتی ہے, تو اس کا مال پھر اس کا ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. یہ مال غنیمت ایک اصول ہے, اس اصول کے تحت مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے. اور بہرحال وہ پھر الگ الگ اس کے اپنے سسٹم ہوتے ہیں. مسلمانوں کے مال غنیمت کو جسے ان کے نیزوں اور گھوڑوں نے جمع کیا تھا. اب یہ تعبیر ہے کہ یہ آسانی سے نہیں آ گئے تھے, گھڑ سواری ہوئی تھی, گھوڑے پہ دوڑے تھے, چلے تھے, محنت کی تھی, نیزے چلائے تھے, سب کیا تھا, تب اس کے بعد وہ جمع ہوا تھا. اور جس کی راہ میں ان کا خون بہایا گیا تھا. یہ اتنا سستا مال نہیں ہے. آنے والی کوئی بھی رقوم شریعہ سستی نہیں ہے. کہ انسان اگر خمس بھی دیتا ہے تو اپنی خون پسینے کی کمائی کے سال بھر کا 5واں حصہ آپ کو دے رہا. محنت سے کمایا ہے اس نے, اس کی سیونگ ہے, یہ اس میں سے نکال کے دے رہا. آسان نہیں ہے کہ اس کو اپنے منمانی کسی بھی اعتبار سے خرچ کر دے. تو مال غنیمت ہے, وہ مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے, قیمت ہے, اس کی ویلو ہے. وہ خون بہایا گیا ہے, وہ اپنے قوم کے ان بندوں میں تقسیم, یہ اس مال کو کہ جو اتنی محنت جمع ہوا ہے تو اپنے قوم کے ان بندوں میں تقسیم کر رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں, جو تمہارے نزدیکی. دیکھیں ہم نے کہا تھا, 2 جملوں میں اس بات کو پیش کر دیں. بیت المال کا مسئلہ اہم یہ نہیں ہے صرف کہ مال کو نہیں دیا جائے, اہم یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس کو دیا جائے, جس کی جتنی ضرورت ہے. اگر قوم کو کسی چیز کی ضرورت ہے, مال کی یا کسی بھی ایسی چیز کی, اور وہ چیز
قومی سرمایہ کے عنوان سے ہمارے پاس ہے اور ہم قوم کی اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تب بھی خیانت ہے۔ خیانت صرف اس کا نام تھوڑی کہ اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں۔ یہاں پہ حبیرہ کو جو مولا خط لکھ رہے ہیں تو حبیرہ وہ مال کو اپنے نہیں، اس سے پہلے والے لیٹر میں تھا کہ تم نے قبضہ کیا، یہاں پہ کیا ہے کہ تم اپنے چاہے نزدیک والوں کو دے رہے۔ خیانت الگ الگ قسم سے ہے، یہ بھی خیانت ہے کہ تم اپنے نزدیک والوں کو دے رہے ہو جس سے تمہارے دوسرے مفاد وابستہ ہے، اور خیانت یہ بھی ہے کہ جو ضرورت مند ہو سامنے انسان اس کو نہ دے۔ بعض اوقات یہ مزاج بنتا ہے کہ اگر رقوم شریعہ چیزیں ہیں تو ہم اس کو باوجود اس کے کہ قوم میں ہاں ٹھیک ہے، اگر ضرورت مند نہیں ہے تو کسی نے نکاح لٹا دیں، لیکن اگر ضرورت مند ہیں، مصرف اس کا ہو سکتا ہے، تو صرف اپنے اس ایگو کے لیے کہ ہمارا ایک ایگو باقی رہے، یہ ایک ایسا ہو ویسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو لوگ ترقی کر جائیں، ایک ہمارا بنایا ہوا جھوٹا سسٹم۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ اسلام کے سسٹم کے مقابلے میں ایک ہمارا سسٹم ہے کہ ان سے ایسا برتاؤ کرو، ان سے ایسے پیش آؤ، ان کو ایسا دو، یہ کرو وہ کرو۔ اسلام دیکھو اسلام کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ فاسد ہوتا ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خود انسان اپنا سسٹم بناتا ہے، پھر اس سسٹم کے حساب سے بعض اوقات بیت المال کا مال دیتا ہے، اس کا حق بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، تم کو دیں گے، لیکن ہمارا یہ کام بھی کر دو۔ آیا جائز ہے یہ؟ اس کے حق میں وہ اس حق کو اس کو دینے میں اس کے عوض میں اپنا کام بھی کروائے، جائز ہے یہ؟ یہ بیت المال کا مس یوز ہے، اور کئی طرح سے مس یوز ہو رہا ہے۔ غلط جگہوں پہ استعمال کر کے، اس سے ذاتی فائدہ اٹھا کے، ذاتی اعتبار سے خرچ کر کے، صحیح جگہ پہ خرچ نہ کر کے، صحیح مصرف یا صحیح موقع پہ نہ پہنچا کے۔ ذمہ داری ہے جس کے پاس ہے کہ وہ خود پہنچائے یا پہنچانے کا انتظام کرے۔ حتیٰ یہ جو بہت زیادہ لائن وغیرہ کا سسٹم ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اسلام اس سسٹم سے راضی نہیں ہے کہ جو مثلا مستحقین کو دیا جائے تو لائن لگے، خود اس سے ان کی حتیٰ حرمت ہو، یعنی ان کے جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ ضائع ہو رہے ہیں، خودداری ان کی ٹوٹ رہی ہے۔ اور وہ تو نہایت ہی بدتر ہے کہ جہاں پہ فوٹو کھینچ رہے ہیں اور ویڈیوز بن رہے ہیں، کہ انسان فوٹو کھینچے اور ویڈیوز بنائے کہ مثلا ہم نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ایسے دیا۔ اسلام اس چیز کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا امام نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے وہ مال غنیمت کی جو اتنی قربانی اور اتنی سختی سے جمع کیا گیا ہے، اس کو تم نے ان لوگوں میں جو تمہارے ہوا خواہ ہیں، جو تمہارے نزدیکی ہیں، ان میں تم نے تقسیم کیا۔ قسم اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا، خوب اللہ کی قسم کھائی اس کے حمد و ثنا کے ساتھ، دانے کو شگافتہ کیا اور جانداروں کو پیدا کیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو تم میری نظروں میں انتہائی ذلیل ہو گئے۔ اگر کل والا یہ غلطی کرے تو امام کی نظروں میں ذلیل ہے، اگر آج والا بھی بیت المال کا صحیح مصرف نہ کرے اور ایسا کہ جو بےمانی کے زمرے میں آ رہا ہے تو یہ بھی ذلیل ہے۔ قوانین معیار کے مطابق بنتے ہیں، ایک معیار، جو بھی اس معیار پہ آئے گا وہ اسی کیٹیگری میں جائے گا، اسی فہرست میں جائے گا۔ تم میری نگاہ میں ذلیل، انتہائی ذلیل ہوگا اور تمہارے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، لہذا خبردار اپنے رب کے حقوق کو معمولی مت سمجھو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ابھی ہوتا ہی ہے کہ انسان وہاں پہ بھی یہ چیز تھی، یہاں پہ بھی ہے، یہ وضاحت کرتے ہیں، دونوں جگہ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کہ انسان مثلا نماز اچھی ہے، روزہ اچھا، یہ وہ اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، مطلب کہ چھوڑ دے انسان، لیکن آ کے معاملات میں گچا کھا جاتا ہے، معاملات میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے اپنے اعمال کا پلہ، تمہارے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ایسی تمہاری برائی ہے، یہ ایسی تمہاری کمی ہے، نقص ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جب یہ گناہ میزان میں رکھا جائے گا، روز محشر حساب میں جائے گا، تو نیکیوں والا پلہ یہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ اس کو ہلکا کر دے گا، کیونکہ یہ اس میں حقوق ہیں بہت زیادہ۔ جب تک وہ حقوق کلیئر نہیں ہو جائیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے،
آج ہم لوگ احسان سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قوم کے لیے کر تو رہے اتنا نا، ابھی اگر تھوڑا سے ہو جائے تو کیا حرج ہے، ابھی قوم کے لیے اتنا کر رہے ہیں، کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہم خود سے آگے بڑھیں، کسی نے تو نہیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے قوم کے لیے کرو، امام نے آگے کہہ دے نہیں ٹھیک ہے قوم کے لیے کرو، پھر اگر تھوڑا بہت کر لو چلے گا، ایسا تو نہیں کہا امام نے۔ امام نے جن لوگوں کو خود اپنا عامل بنایا تھا ان سے سخت حساب لیا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی غلطی کسی سے ہوتی ہے کہ جہاں پہ حساب کتاب برابر کلیئر نہیں ہے تو اس نے اپنے اعمال کے پلے کو ہلکا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو حقوق، بیت المال، متولی، ان چیزوں کو لے کے بہت سی روایتیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کام چھوڑ دیں، نہیں کام کریں، جہاں تک ہماری لمٹ ہے، ہمارا دائرہ ہے، کام کریں ہم، لیکن قانون کے اندر کریں، اصول کے مطابق کریں، تمہارے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ لہٰذا خبردار اپنے رب کے حقوق کو معمولی مت سمجھنا، اس میں تمہارے اللہ کے حقوق ہیں، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ ابھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب حق اللہ و حق الناس کی بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو حق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حق الناس جب تک سامنے والا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ بات صحیح ہے، لیکن جس آسانی سے کہا جاتا ہے کہ چلو حق اللہ اللہ معاف کر دے گا، تو ایسے نہیں ہے کہ بس ہم کچھ بھی کریں اللہ معاف کر دے گا، نہیں، وہ ممکن ہے، یہ امکان کی بات ہے کہ حق اللہ کا تو ایک امکان پایا تھا کہ ہم گڑ گڑائیں توبہ اللہ کچھ بھی کریں اور دوسرے اعمال اچھے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، تو مثلا ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، چلو ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک تھا معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں سے ہمیشہ ہمارے اوپر حق اللہ بھی ہے، حق الناس بھی ہے، تو اللہ کا ٹھیک ہے جو حق اللہ ہے جو اچھا نے معاف کی، تم نے نماز نہیں پڑھی زندگی بھر معاف کر دیا، روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے، غلط فہمی۔ تم نے رکوع میں شریعہ میں خود بدھ کیا، چلو معاف کر دیا، تم نے ہمارے حق کو کھا لیا، چلو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ حساب ہوگا ایک ایک، جو حتیٰ جو معاف ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا کہ کیوں ایسا ہوا ہے، اس کا بھی ہم کو ریزن بتاؤ۔ سب کچھ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر یہ طے ہوگا کہ اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اتنی آسانی سے نہیں معاف ہوگا۔ ہاں حق الناس کا یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ صرف اللہ سے نہیں ہے بلکہ لوگوں سے بھی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کریں گے اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یعنی یہاں پہ حق اللہ میں امکانات ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر بھی دے، لیکن وہاں پہ اللہ چاہے گا ہی نہیں معاف کرنا، کیونکہ سامنے والے کا حق ہے۔ خب ابھی ہم حق اللہ حق الناس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، تو رب کے حقوق کو معمولی مت سمجھنا، یہ امام علی کہہ رہے ہیں۔ وہ جو بات حق اللہ حق الناس سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ معمولی نہیں، اس کو معمولی مت سمجھنا، اور اپنے دین کو برباد کر کے دنیا آراستہ کرنے کی فکر نہ کرنا۔ مال دنیا ہے جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، مال دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا آراستہ ہوتی ہے، دنیا سستی سوتی ہے۔ کس قیمت پہ دنیا سجاؤ گے؟ دین کو برباد کر کے؟ دنیا واہ واہی کرے گی، دنیا اچھا کرے گی، دنیا یہ کرے گی، دنیا کہے گی کیا کہنا، دنیا کہے گی بہت بڑا کام کر دیا، دنیا کہے گی تم نے یہ کر دیا، یہ سب کس قیمت پہ؟ دین کو برباد کر کے نہیں، دین کی قیمت پہ کبھی اس کام کو مت کرنا، کیونکہ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو برباد کر کے انسان دنیا کو آراستہ کرے۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کے اعمال میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے کہ جن کے اعمال میں صرف نقصان ہے، لاس۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تمہارا انسان ان لوگوں میں ہو جائے گا، اس معیار کے لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی خسارے کے معنی ہے جو اصل سرمایہ ہے تمہارا، وہ اصل سرمایہ بھی تمہارا جو ہے وہ لاس میں ہے۔ یاد رکھو جو مسلمان تمہارے پاس یا میرے پاس ہیں، جو بھی مسلمان تمہارے پاس ہوں، چاہے وہ اور چاہے ہمارے پاس ہو، دونوں کی بات ہو رہی ہے، جو بھی مسلمان ہیں، یعنی تمہاری جو رعایا ہے، جو تمہاری پبلک ہے وہ، اور جو ہماری پبلک ہے، ان سب کا حصہ اس مال غنیمت میں ایک ہی جیسا ہے۔ جتنے ہی مسلمان ہیں سب کا حصہ برابر ہے، سب کو ایک جیسا چاہیے۔
اور اسی اعتبار سے وہ میرے پاس وارد ہوتے ہیں اور اپنے حق کو لے کر چلے جاتے ہیں. اسی اعتبار سے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو اپنا حق دے دیتے ہیں, وہ لے کے چلے جاتے ہیں. ایسی صورت میں تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو تمہارے نزدیکی ہیں ان کو تم زیادہ حق دے دو اور جو دور والے ہیں ان کو کم دے دو یا نہ دو. خوب وقت ختم ہو گیا. ہم نے حالانکہ اس میں بہت زیادہ بعض وضاحتیں نہیں پیش کی کہ وقت کے اندر گفتگو ہو جائے. ایک آخری جملہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کریں. جو ارادہ کیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ یعنی تم ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ دو کسی کو کم دو, یا جو معیار ہے معیار سے ہٹ کے کسی کو دے دو, کسی کا حق مار کے. نہیں, جو جس کا حق ہے وہ دو, اس کے اعتبار سے دو. جب مولا کائنات نے یہ خط اس کو لکھا اور یہ خط اس نے, تو کیا اس میں ہے کہ یہ بھی روایات کے مطابق مولا کو چھوڑ کے حاکم شام کے پاس چلا گیا. جانا بھی چاہیے تھا, جانا بھی چاہیے تھا, اس لیے کہ جو حالات ہیں, جو غبن پکڑا گیا جسے کہا جائے, ہے کہ نہیں, جو اس کا غبن پکڑا گیا, جو گھپلا, جو گھوٹالا پکڑا گیا, اگر وہ اس سے استغفار کر کے نارمل زندگی جی لیتا کہ جو امام علی کی نگاہ میں ایک حاکم کی زندگی ہے, اگرچہ امام علی نے بہت ساری چیزیں عوام سے نہیں مطالبہ کیا, کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں کر پاؤ گے, ہم کر لیتے ہیں ایسا, لیکن جو ایک معیار امام علی نے بیان کیا ہے اس پہ چلنا یہ واقعی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جو لوگ بہت زیادہ دنیا پرست ہوتے ہیں, دنیا کے چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کی جگہ امام علی کے پاس نہیں ہے, ان کی جگہ حاکم شام جیسوں کے پاس ہے. کیونکہ دنیا داری, عیاشی, خواہشات کا پورا ہونا, دنیا کی چکا چوند, یہ امام علی کے پاس نہیں ہے, وہاں. ہم نے شاید آج ہی بات کی کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ امام علی نے کیا کہا کہ اگر ہم چاہتے تو گیہوں کی روٹی اور خالص شہد کھا سکتے تھے, لیکن ہم گئے نہیں اس راستے پہ. اگر ہم چاہتے تو گیہوں کی روٹی اور خالص شہد کو کھا, یہ امام علی نے کسی اس میں اپنے کسی عامل کو لکھا لیٹر میں, یہ بات اس سے پہلے ہو چکی, لیکن ہم گئے نہیں اس راستے پہ. یعنی امام علی چاہتے ہیں کہ ان کے عمال بھی ایک سادی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے امام علی جیسی نہیں, لیکن سادی زندگی گزاریں. جو لوگ اس کے مطابق نہیں چل پاتے ہیں تو پھر ان کو سیدھے جگہ حاکم شام کی یہاں دکھائی دیتی ہے. انشاءاللہ کل اس بات کو آگے ہم بڑھائیں گے کل کی گفتگو میں, اور اس سے متعلق مزید باتوں کو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.